اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیہ آدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام الملك الله، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ مجلس جس مقصد کے تحت منعقد کی گئی ہے، اس کا مقصد ہے کہ قربانی کے فضائل اور اس کے کچھ احکامات، اور خصوصاً خاص طور سے قربانی میں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان مسائل پر آج کی مجلس میں گفتگو ہوں گی انشاءاللہ، اور امید کرتا ہوں کہ ان مسائل کو آپ سنیں گے بھی اور یاد بھی رکھیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی صرف اسلام میں صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ جانور کو ذبح کر دیا، گوشت بنایا اور کھا لیا۔ در حقیقت قربانی کا فلسفہ اور اس کی فلسفی یہ ہے کہ انسان جس طرح اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جب وہ ادا کرتا ہے تو یہ بات اس کے ذہن و تصورات میں ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا نہ صرف ارادہ فرمایا بلکہ اس کو تکمیل تک پہنچانے کی پوری کوشش بھی فرمائی تھی۔ گویا ہم اس سنت کو اور اس واقعے کو یاد کر کے اپنے آپ میں جذبہ پیدا کرنا ہمارا مقصود ہوتا ہے، اور اسلام وہی جذبہ قربانی ہر مومن کے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح آج تم نے اپنے مال کی قربانی دے کر ایک جانور خریدا، اور ایک جانور جس کو تم نے پالا پوسا اور اس سے محبت ہوئی تمہیں، اور اس کے بعد تم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو ذبح کر دیا، قربان کر دیا، اسی طرح اگر وقت آئے تو اسلام پر اپنی جان دینے سے، اپنی اولاد کی قربانی دینے سے، اپنے مال کی قربانی دینے سے بھی انسان نے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ ہے وہ حقیقی جذبہ، اور یہ جذبہ کار فرما ہو تبھی حقیقی معنوں میں قربانی کی ادائیگی کہا جا سکتا ہے، اور تبھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم سنت ابراہیمی کی ادا کر رہے ہیں۔ مقصد صرف اگر گوشت کھانا ہو تو قربانی یوں تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ بات پیدا نہیں ہوتی اور وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا جو اسلام ایک مومن کامل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے علماء سے آپ نے سنا ہے کہ ان کے زمانے کا بادشاہ نمرود، جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، سمجھایا، اور جب وہ نہیں مانا تو مناظرے بھی ہوئے، اور مناظرے کا ذکر قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی، مگر قدرت خداوندی سے ابراہیم محفوظ رہے، اور وہ آگ جو جلانے کے لیے مہیا کی گئی تھی حضرت ابراہیم کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے گلزار بنا دیا۔ اس کے بعد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے، اور تاریخ اسلام کا جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ اس بات کو دیکھیں گے کہ روئے زمین پر اپنے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے ہجرت کرنے والے سب سے پہلے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم سے پہلے ہجرت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، بہت مختصر میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، کیونکہ مقصد تو قربانی کے فضائل اور مسائل بیان کرنا ہے۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ حضرت ابراہیم کی مکمل سوانح حیات پر گفتگو ہوں گی۔ المختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں،
ایک حضرت حاجرہ اور ایک حضرت سارہ. حضرت حاجرہ سے ایک صاحبزادہ آپ کو پیدا ہوا جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے. پروردگار نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنی بیوی حاجرہ کو لے جاؤ اور ایک ویران میدان میں، ایک ویران جگہ پر جہاں کوئی آبادی نہ ہو، جہاں کوئی متنفس نہ ہو، ایسے مقام پہ ان کو چھوڑ دو. چنانچہ حضرت حاجرہ کو اس مقام پہ حضرت ابراہیم نے حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے چھوڑ دیا. گویا یہ بیوی کی بھی قربانی تھی اور اولاد کی بھی قربانی تھی. چھوڑنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پانی کے لیے جب ایک پریشانی کا مسئلہ سامنے آیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے زمزم پیدا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیچ بیچ میں آتے حضرت حاجرہ سے ملتے، اور جب زمزم کا کنواں ظاہر ہوا، پانی ظاہر ہوا، تو کچھ قبیلے وہاں قبائل آباد ہو گئے، اور مکے کی یہ پہلی آبادی تھی جو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی وجہ سے وہاں پر آباد ہوئی. چنانچہ جب یہ آبادی اپنے گھیراؤ پر اور وسعت کے اعتبار سے بہت پھیلی، تو عالم یہ ہوا کہ ہاں چند قبائل آباد ہوئے، اور آپس میں پھر نکاح اور قبیلے کے اضافے کے لیے، نسل انسانی کے بڑھاوے کے لیے آپس میں رشتہ داریاں بھی ہونے لگی. مفسرین اکرام فرماتی، جس میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں، اور امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مدارک کی 3 جلد کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ہو گئی، تو حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے اسماعیل سے بڑی محبت تھی، جیسے کہ ایک باپ کو ایک بیٹے سے ہونا چاہیے. مگر حضرت ابراہیم کی محبت اس قدر غلبہ تھا اس کا کہ جتنا ایک انسان اپنی اولاد سے نہیں کرتا، اس سے ہزاروں گنا زیادہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے محبت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ایک لائق اور فرما بردار بیٹا تھا. اور بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنے کے بعد حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی تھی، تو جو بھی اس وجہ سے بھی بہت محبت تھی. مشیت الہی کا تقاضا ہوا کہ ابراہیم کا امتحان لیا جائے. چنانچہ مفسرین فرماتے کہ جب حضرت اسماعیل کی عمر 13 سال ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم اللہ کی راہ میں ایک عزیز کی قربانی پیش کرو. چنانچہ قرآن عظیم میں اس کا ذکر بڑا تفصیل سے آیا ہے، اور سورہ صفات کے اندر اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے مفصل بیان فرمایا ہے. چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب یہ تھا کہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ سب سے عزیز ترین چیز جو ہے وہ آپ قربان کیجیے اللہ کی راہ میں. چنانچہ بات تفاسیر میں آیا کہ آپ نے 100 اونٹ قربان کر دیے. دوسرے دن پھر خواب ہوا، خواب میں کہا کہ ابراہیم اپنی عزیز ترین چیز کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کیجیے. پھر آپ نے قربان فرما دیے 100 اونٹ کے قریب. یہاں تک کہ تیسری بار کہنے والے نے کہا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی پیش کیجیے. اس کا ذکر قرآن میں ہے، میں بھی قرآن کی کچھ آیت تلاوت کروں گا. لیکن میں اس سے پہلے ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک خواب تھا، تو کیا ضروری تھا کہ کسی خواب پر عمل کیا جائے؟ آخر خواب خواب ہوتا ہے اور خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. لیکن یہاں مفسرین اکرام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور تمام علماء اہل سنت کا، بلکہ میں کہوں گا کہ دیگر مکاتب فکر کا بھی اس تعلق سے اتفاق اور اجماع ہے کہ نبی کے خواب بھی وہی کے مانند ہوتے ہیں. نبی کا خواب جو ہے وہ محض ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو اگر خواب میں حکم دیا جا رہا تھا، در حقیقت وہ اللہ کی جانب سے وحی تھی. تو نبی کے خواب چونکہ وحی کے مانند ہوتے ہیں، اور آپ بخاری شریف کا مطالعہ کریں تو کتاب الوحی جو پہلا باب ہے بخاری کا، اس میں آپ کو ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اعلان نبوت کا مجھے حکم دیا جانا مقصود ہوا، تو پہلے مجھ پر خوابوں کے ذریعے وحی نازل کی گئی، پھر بعد میں جبریل آئے. تو خواب جو ہے وہ نبوت کا حصہ ہوتے ہیں، اور خود ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خواب نبوت کا حصہ ہے. 46واں یا 40واں حصہ فرمایا، اور میرے بعد نبوت نہیں ہے مگر اچھے اور بہترین خواب. یہ حدیث ترمذی میں نقل کی گئی، اور بھی دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث آپ کو مل جائیں گی. چنانچہ حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا تو یہ اللہ کا حکم ہی تھا، محض خواب نہیں تھا. چنانچہ قرآن عظیم کا سورہ صفات اور پارہ نمبر 22 ہم دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر پارہ نمبر 23 ہے سورہ صفات میں، اللہ رب العزت اس بات کا ذکر یوں فرماتا ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحوک فانظر ماذا ترى. قرآن عظیم فرماتا ہے کہ پھر جب وہ، یعنی کون؟ حضرت اسماعیل
काम के काबिल हो गया, मतलब एक अच्छी उम्र को पहुंच गए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ने हुक्म दिया तो इब्राहिम ने अपने बेटे से इस्माइल से कहा, काला या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब देखा है। ऐ मेरे बेटे, मैंने अल्लाह की जानिब से ख्वाब देखा है। और ख्वाब क्या देखा? अन्नी अज़बहू का, कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं। फंजुर मा जरा तरा, और उसके बाद कहते हैं कि अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इस मुतालिक तेरी राय क्या है, मैं तेरे से मशवरा करना चाहता हूं तुझसे कि मेरे बेटे, जो अल्लाह की जानिब से मुझे ख्वाब दिखाया गया कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं, गोया इशारा है कि मैं इसकी तकमील करूं, लेकिन चूंकि इस कुर्बानी का मामला सिर्फ मेरी जात से वाबस्ता नहीं है बल्कि तेरी भी जात इसमें शामिल है। मैं कुर्बानी करने के लिए तैयार हूं, मगर क्या तू अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के लिए तैयार है? मैं तुझसे मशवरा करना चाहता हूं। तो हजरत इस्माइल की फर्माबरदारी का जिक्र कुरान इन अल्फाजों में करता है, वो काम आप कर गुजरिए जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया। इंशाअल्लाह, बेशक अल्लाह ताला जो अगर चाहे तो मिना साबरीन, आप मुझे साबरीन में से पाएंगे, सब्र करने वालों में से पाएंगे, मैं उफ भी नहीं करूंगा। और इस ताल्लुक से इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते कि हजरत इस्माइल का एक जुमला यह भी था कि मेरे बाप, अगर ये रब की तरफ से हुक्म है तो एक इस्माइल क्या, ऐसे 100 इस्माइल अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान है। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे हजरत इस्माइल की इस बात को सुना तो बड़े खुश हो गए और हजरत हाजरा के पास आए, कहा कि एक बहुत इज्जत और अजमत वाले के यहाँ एक दावत है और मैं चाहता हूं कि इस्माइल को अपने साथ ले जाऊं और उसकी बारगाह में पेश कर दूं। चुनांचे हजरत हाजरा ने कपड़े पहनाए, नहलाया धुलाया, हजरत इस्माइल को तैयार कराया और हजरत इब्राहिम के साथ उनको रवाना फरमा दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उस वक्त इब्लीस जाहिर होता है हजरत हाजरा के पास और कहता है, हाजरा जानती हो इब्राहिम तुम्हारे बेटे इस्माइल को कहाँ ले गए हैं? कहा, वो तो एक बड़े इज्जत वाले अजमत वाले की दावत में ले गए हैं। और हजरत इब्राहिम के जुमले से मुराद ये थी कि इज्जत और अजमत वाला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत है और उसने गोया मुझे कुर्बानी के लिए बुलाया है, तो गोया कि उसकी दावत है और उसकी रजा के लिए मैं जा रहा हूं। चुनांचे हजरत हाजरा ने कहा कि वो तो दावत पे गए हैं कि इज्जत और अजमत वाले की, एक बड़े बुलंद बाला की। तो शैतान ने कहा, हाजरा वो मामला नहीं है, बल्कि मामला ये है कि हजरत इब्राहिम चाहते कि इस्माइल को ज़बा कर दे। तो हजरत हाजरा ने कहा, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों ज़बा करेगा? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हकीकत यही है। इब्लीस बार बार बोलता रहा, हजरत हाजरा कहते रही कि भला एक बाप अपने बेटे को कैसे ज़बा कर सकता है, और वो भी इब्राहिम जैसा नबी जो अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करता हो। जब इब्लीस ने देखा कि काम तो चलने वाला नहीं है, मजबूर होकर हकीकत को जाहिर करता है और कहता है कि मामला यह है कि वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। अब जब ये इब्लीस ने असली बात कही तो हजरत हाजरा कहती है, मरदूद अब असल बात बताता है, अगर ये परवरदिगार आलम का हुक्म है तो एक बेटा इस्माइल क्या, ऐसे हजारों बेटे इस्माइल अल्लाह के लिए कुर्बान है। अब यानी आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये पूरा घराना इतना अजीम शान घराना है, मैं कहूँ ये नबी के जद्दे करीम का घराना है, नबी के जद्दे करीम है। तो जब बीज ऐसा होगा तो दरख्त का ऐसा होगा, और फिर दरख्त अल्लाह के रसूल है जो इस बीज से पैदा हुए, और फिर इस दरख्त के जो फल है वो इमाम हसन, इमाम हुसैन और अहले बैत नबुव्वत है। तो आप देखिए कि ये पूरा बीज और ये पूरा दरख्त और ये फल नीचे से लेकर ऊपर तक अजमत बुलंद बाला और अजमत इज्जत वाला है, सब अल्लाह की रजा पर राजी रहने वाली ये जमात है। तो हजरत हाजरा ने कहा कि एक नहीं हजारों इस्माइल ऐसे कुर्बान है। चुनांचे इब्लीस वहां से भागता है और भागने के बाद फिर हजरत इस्माइल के बीच में आया और हजरत इस्माइल को इसने वर्गलाना शुरू किया। कहा, इस्माइल जानते हो तुम्हारा बाप तुम्हें कहां ले जा रहा है? तो उन्होंने कहा, मैं जानता हूं। कहा, तुम चाहो तो अपनी जान बचा सकते हो, अपने बाप का हाथ छुड़ाओ और यहां से निकल जाओ। तो उन्होंने कहा, मर्दूद दफाओ, तो इब्लीस मालूम होता है, क्या तुझे नहीं मालूम ये अल्लाह की जानिब से हुक्म दिया गया है। और आपने वही जुमले फरमाए कि एक इस्माइल क्या, ऐसे हजारों इस्माइल अल्लाह की राह में कुर्बान है। अब जब वो इब्लीस मजबूर हो गया तो तफसीर मदारिक और दिगर तफासिर में है कि इब्लीस ने हजरत इब्राहिम के दरमियान में आया और नबी पे इसका बस नहीं चलता। शैतान कितने ही लोगों को वर्गला ले मगर नबी पर इसका बस नहीं चलता। चुनांचे मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसने ये हीला किया शैतान ने कि अपने जिस्म को फुलाना शुरू किया और वादियों, दो वादियां जिसके दरमियान से हजरत इब्राहिम गुजर रहे थे, उसमें अपने आप को इसने इतना फैलाया कि वादियों में बिल्कुल ये फंस कर रह गया। चुनांचे हजरत इब्राहिम ने जब इस मामले को देखा,
जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर मारा या कंकरियां मारी, चुनांचे वो इब्लीस वहां से फरार हुआ। फिर दूसरे मकाम पे बहकाया आपने, फिर वहां मारी। फिर तीसरे मकाम पे उसने वर्गलाना शुरू किया, फिर आपने मारी। गर्द के 3 मकामात पर उसने आपको वसवसे डाले और वर्गलाने की कोशिश की और हजरत इब्राहिम कंकरियां मारते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये कंकरियां मारना इब्राहिम को इतना पसंद आया कि हज के रुकन में इसको शामिल फरमा दिया गया। और आज तक हुज्जाज इकराम वो 3 मकामात जहां शैतान के निशान है, जहां उसने वर्गलाया था, वहां पे कंकरियां मारते हैं। यहां मैं एक मसला बड़ी अदब व एहतराम के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि बाद लोग ये समझते हैं कि वहां इब्लीस है, तो बाद हुज्जाज ये करते हैं कि नफरत में चप्पल मारते हैं, जूते मारते हैं, तो उसकी शरीयत में इजाजत नहीं है। कंकरियां मारे इसलिए कि वहां कोई इब्लीस खड़ा नहीं है जो आपके जूते खाते बैठा है, वो तो सिर्फ सुन्नत इब्राहिमी की याद ताजा करने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये नहीं कि वो कंकरी जो आप मारते हो इब्लीस को लगती है, बल्कि हाँ ये जरूर है कि जब जब आप कंकरी मार कर सुन्नत इब्राहिम अदा करते हैं, इब्लीस को तकलीफ होती है और वो जलीलो खार होता है और वो अपने आप में सोचता है एक मर्तबा मैंने इब्राहिम को रोकने की कोशिश की थी, आज तक नस्ल इब्राहिम उस अमल को जो मारा गया था उसको अदा करके मुझे जलीलो खार कर रही है। तो ये जलीलो खार जिल्लत का सबब है उसके लिए, तो वहां कंकर यही मारे क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यही सुन्नत है और अल्लाह के नबी की भी यही सुन्नत है। चुनांचे आप मीना में लेकर आते हैं और मीना में लाने के बाद आपने हजरत इस्माइल को एक मकाम पे लिटा दिया। अब यहां पर आप देखिए तफसीर मदारिक, और इसका हवाला मैं दे देता हूं आपको, जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 25। इसके अलावा तफसीर दुर्र मंसूर जो इमाम जलालुद्दीन सयूती की तफसीर है, जिल्द नंबर 5 7 और सफा नंबर 792 पर, और दिगर मुफस्सिरीन अलग अलग तफासिर में बयान करते हैं कि हजरत इस्माइल को जब आपने लिटाया एक पत्थर पर ज़बह करने के लिए, तो हजरत इस्माइल ने चंद बातें अपने वालिद से अर्ज की। और वो क्या बातें अर्ज की, उसमें एक ये थी कि अब्बा हुजूर आप छुरी को तेज कर लीजिए, इसलिए कि ऐसा ना हो कि आप खुद छुरी चलाएं। तो ये नहीं फरमाया कि मेरी गर्दन पे चलेंगी तो तकलीफ मुझे होंगी, बल्कि फरमाते हैं कि आपके हाथों को ज्यादा जहमत उठानी पड़ेगी। यानी आप मोहब्बत देखिए अपने वालिद गिरामी से और इस कुर्बानी के जज्बे को मुलाहिजा करें कि ऐसे वक्त अमूमन ये होता है कि आज अगर कोई औलाद होती तो अपने इस बाप के जज्बे को उसका एहसास भी नहीं करती, तैयारी नहीं होती कुर्बानी के लिए, और बिलफर तैयार भी हो जाती होती, एक नफरत आमेज उसमें मामला होता। लेकिन यहाँ कहते हैं कि मेरे बाप ऐसा ना हो कि आपके हाथ को जहमत उठानी पड़े, आप छुरी को अच्छी तरह से तेज कर लीजिए। फिर उसके बाद दूसरी आप जो नसीहत कर जो है गुजारिश करते हैं, वो कहते हैं ये कि आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इम्तिहान के वक्त ऐन उस मौके पर कि जब आप मेरी गर्दन पर छुरी चला रहे हो, मोहब्बत शफकत पिदराना आपके अंदर जज्बा बेदार हो जाए और वो मोहब्बत के तकाजे के एतबार से आप जो है इस काम से बाज आ जाए और इम्तिहान में नाकाम ना हो जाए। इसलिए मेरे वालिद गिरामी आप ऐसा कीजिए कि अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, जब आप मुझे देखेंगे नहीं तो मोहब्बत का एक जज्बा कम हो जाएगा कुछ देर। दूसरा फरमाते हैं कि मेरे बाप इब्राहिम आप जब ज़बा करें मुझे तो अपने आप को थोड़ा मुझसे दूर रखे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खून के छींटे आपके कपड़ों पर आए और वो खून आलूद हो जाए, अपने कपड़ों की भी हिफाजत कीजिए। और फिर कहा कि मेरे वालिद जब आप मुझे ज़बा कर लें तो ये मेरे कपड़े मेरी वालिदा हजरत हाजरा को दे देना ताकि वो इस निशानी को रखे और इस निशानी से मुझे हमेशा याद रखें। ये हजरत इस्माइल की कुछ गुजारिशात थी और कुछ इल्तिमासात थे जो आपने अपने वालिद हजरत इब्राहिम से किए। उसके बाद यहाँ कुरान अजीम फरमाता है फलम्मा अस्लमा वतल्लाहु लिलजबीन, कुरान कहता है कि जब इन दोनों ने हमारे हुक्म पर गर्दन रखी, हमारे हुक्म की फरमाबरदारी की और अपने बेटे इस्माइल को माथे के बल लिटा दिया, वतल्लाहु लिलजबीन, और इस्माइल को इब्राहिम ने माथे के बल लिटाया, व नदैनाहु ऐ या इब्राहिम, तो अल्लाह फरमाता है बस तभी हमने निदा की, ऐ इब्राहिम कद सद्दक़ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसनीन, ऐ इब्राहिम बस रुक जाइए और बेशक तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया और अल्लाह ऐसा ही सिला देता है नेक लोगों को, नज़्ज़िल मुहसिनीन, नेकों को ऐसे ही सिलाता फरमाता है। हमारा मकसद इस्माइल को ज़बा करवाना नहीं था बल्कि आपके जज्बे कुर्बानी को मुलाहिजा करना था और आप इस जज्बे में पूरे कामयाब हुए। चुनांचे इसके ताल्लुक से मैं चंद बातें एक और अर्ज कर देता हूँ। काजी खां जो फतावी की किताब है और उसमें कुछ तफासिर है, तफसीर नसफी या तफसीर मदारिक जिल्द 2 सफ़ा नंबर 26 पर हमारे अइम्मा फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया कि ऐ जिब्रील
फौरन तेजी से जाओ और जन्नत में जो एक दुम्बा टहल रहा है, चहलकदमी कर रहा है, उस दुम्बे को ले जाओ और इस्माइल को हटाकर दुम्बे को वहां रख दो। अब ये दुम्बा क्या था? वो जन्नत का कौन सा दुम्बा था जिसको दुनिया में लाया जाता है? वो दुम्बा वो था कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो साहबजादे हजरत हाबिल और काबिल, ये दोनों एक लड़की के निकाह के दावेदार थे, जैसा कि आपने वाकया सुने होंगे, और जिससे निकाह हजरत हाबिल का होना चाहिए था, काबिल भी चाहता था कि उसी लड़की से निकाह हो, जिसका नाम अकलीमा आता है। तो चुनांचे ये हुआ कि हजरत आदम ने फैसले के लिए फरमाया कि तुम दोनों बेटे अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करो। चुनांचे दोनों साहबजादे अपनी अपनी कुर्बानियां लेकर आते हैं। काबिल ने यह किया कि अनाज लेकर आया और हाबिल ने यह किया कि दुम्बा लेकर आते हैं। और उस जमाने में दस्तूर यह था कि अल्लाह जिसकी कुर्बानी कबूल फरमाना चाहता था, आसमान से एक आग उतरती और उस कुर्बानी को जला दिया करती थी। चुनांचे आसमान से आग उतरी और हाबिल की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई और वो दुम्बा जो है बज़ाहिर दुनिया में जल गया, मगर अल्लाह ने उसको हयात नौ अता फरमाई और उसको जन्नत के अंदर को छोड़ दिया और जन्नत के फलों से खाया पिया करता और परवान चढ़ता था। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत जानती थी कि ये दुम्बे का काम और कहां आने वाला है। चुनांचे ये हजरत हाबिल का दुम्बा था। जिब्रील को हुक्म होता है कि उस दुम्बे को ले जाओ और ले जाने के बाद इस्माइल की जगह इस दुम्बे को रख दो। अब यहां पर ये दो मुफस्सिरीन के मेरे पास इस वक्त हवाले और भी तफासिर है, इसके अलावा वक्त होता तो मैं और हवाले बयान करता। चुनांचे तफसीर मदारिक में इमाम नसफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं और इमाम काजी अलैह रहमा फरमाते हैं कि जब हजरत जिब्रील दुम्बे को लेकर आने लगे तो हजरत इब्राहिम ने आहट महसूस की। उन्हें एहसास हुआ, नबी जो होता है आंखों पे बज़ाहिर पट्टी हो लेकिन कोई आलम उससे छुपा नहीं होता, नबी की ये शान होती है। तो आपने बंद पट्टी होने के बावजूद जान लिया कि आसमान से कोई नाजिल हो रहा है, कोई उतर रहा है। चुनांचे आपने फौरन पट्टी हटाई तो देखा कि जिब्रील जो है दुम्बा लेकर आ रहे हैं। तो आपने ये गुमान किया कि शायद अल्लाह को मेरी कुर्बानी मंजूर नहीं हुई, शायद अल्लाह ने मेरे जज्बे की जो है नामंजूर फरमा दिया है और ये जिब्रील ला रहे हैं और चाहते हैं कि मैं इस्माइल को ज़बा ना करूं, इसकी जगह दुम्बा ज़बा करूं। और आप चाहते थे कि अल्लाह के हुक्म की पूरी पैरवी की जाए और इस्माइल को ज़बा किया जाए। तो आपने अफसोस के आलम में कलमा कहा और वो कलमा ये था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत अजीम है, अल्लाह बहुत बड़ा है। आपके जुमले इस बात में थे कि परवरदिगार तो अजीम है, ऐसा ना करके मुझे इम्तिहान में नाकाम होना पड़े, रब्ब कायनात ये ना कर। इस अंदाज में आपने पढ़े। और जिब्रील ने जब इस मंजर को देखा कि इब्राहिम का जज्बा अल्लाह की रजा के लिए इतना बुलंद व बाला है कि अपने बेटे इस्माइल को भी ज़बा करने पर आप आमादा है, तो बड़े हैरत और ताज्जुब के साथ ये जुमला कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और अल्लाह ही बहुत बड़ा है। ये उनके जुमले थे। अब इस्माइल ने देखा कि मेरे बाप भी अफसोस अंदाज में एक जुमला कह रहे हैं, अल्लाह की पाकीज़गी और बुलंदी बयान कर रहे हैं, जिब्रील भी कह रहे हैं। तो इस्माइल ने भी गुमान किया शायद अल्लाह ताला को मेरा जज्बा मंजूर ना हुआ, मेरी कुर्बानी मंजूर नहीं हुई। चुनांचे हज़रत इस्माइल तीसरा जुमला कहते हैं, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ताला को ये तीन जुमले इतने पसंद आए कि कुर्बानी के तीनों दिन के अय्याम में हुक्म दे दिया गया कि ये अय्याम तशरीक के जो दिन होते हैं, तस्बीह को तुम सब तिलावत करो और जुमले की याद ताज़ा करते रहो। ये जो है तकबीरात अय्याम तशरीक पर पड़ी जाती है। चुनांचे हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वो दुम्बा जो जन्नत में था और काबिल के कुर्बानी का था, जिब्रील फौरन लाए और एक लम्हा, एक सेकंड भी हम नहीं कह सकते, उससे भी कमतर, बहुत कमतरीन वक्त, बहुत बारीक वक्त में इतने तेजी के साथ जन्नत से आए और तेजी के साथ उन्होंने हज़रत इस्माइल को हटाया और दुम्बे को रख दिया। छुरी चली और ये बस कितना अरसा था, कितना वक्त था, हज़रत इब्राहिम का छुरी चलाना और हज़रत जिब्रील का दुम्बा लाना, उसी बीच में इस्माइल हट भी गए और दुम्बा ज़बा भी हो गया। ये हदीस हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मरवी है और मैं इसके हवाले दे दूं कि ये दुम्बा जन्नत का था। और इसके जो बयान आया है, इमाम हाकिम अलैहि रहमा ने अपनी अल मुस्तदरक के अंदर बाब किताब तवारीख जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 609 हदीस नंबर 4048 में इसको बयान किया। और इमाम तिबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर तिबरी के अंदर जिल्द 23 सफ़ा नंबर 87, तफसीर मदारिक के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा 26 और इब्न कसीर ने भी इसको हवाला नकल किया। यहाँ इब्न कसीर भी मौजूद है। इब्न कसीर ने अपनी तफसीर कसीर के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 39 और इमाम जलालुद्दीन के अंदर जिल्द नंबर 5
سورہ صفات کے اندر اس کا ذکر بیان فرمایا ہے۔ یہاں میں ایک بڑی پیاری حدیث سنا دینا چاہتا ہوں جو فضیلت پر مبنی ہے، اور حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے ایک مرتبہ پوچھا کہ جبریل تم فرشتوں کے سردار ہو، اور فرشتوں کی قوت کا عالم یہ ہے، پرواز کا عالم یہ ہے کہ انسان جتنی دیر میں پلک بھی نہیں جھپکاتا اس سے بھی کم وقت میں مشرق سے مغرب میں پہنچ جاتے، مگر تم تو فرشتوں کے سردار ہو، یہ تو عام فرشتے کی رفتار ہے، عام فرشتے کا چلنا ہے۔ اے جبریل، ایسا بھی کوئی موقع آیا ہے کہ تمہیں اپنی قوت پرواز کا مظاہرہ کرنے کے لیے انتہائی پرواز، یعنی پرواز کی بہت زیادہ قوت صرف کرنی پڑی ہو؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ 4 موقع ایسے آئے کہ میں بڑی تیزی کے ساتھ میں نے پرواز کی، تیزی کے ساتھ میں نے سفر طے کیا۔ کہتے پہلا موقع تو تب تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال رہے تھے، اس وقت میں عرش الہی کے نیچے کھڑا ہوا تھا، اور عرش الہی سب سے بلند مقام ہے، کرسی سے اوپر عرش الہی ہے، 7واں آسمان، جنت، اور اس کے بعد کرسی، پھر سب سے اختتام جو منزل ہے وہ عرش الہی ہے۔ تو عرش الہی کے میں سائے میں کھڑا ہوا تھا، اور اللہ نے حکم دیا کہ جبریل میرے نبی یوسف کو اس کے بھائی نے کنویں میں ڈالا ہے، اس سے پہلے کہ یوسف کنویں میں گرنے پائے، گرے سطح پہ آئے، اس سے پہلے اپنے پروں پر لے لے۔ میں نے پرواز کی عرش الہی کے سائے سے، میں پرواز شروع کر کے کنویں میں پہنچا، اور اس سے پہلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر پاتے اس اندھیرے، میں نے اپنے پروں پر ان کو سنبھال لیا۔ کہتے دوسرا موقع تب تھا کہ اللہ کے نبی جب ابراہیم علیہ السلام نمرود سے مناظرے کے بعد نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، اس وقت بھی میں عرش الہی کے نیچے تھا، ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، بس ادھر ابراہیم کو انہوں نے پھینکا اور ابراہیم آگ میں گرنے والے ہیں، اللہ نے حکم دیا جبریل اس سے پہلے کہ ابراہیم آگ میں جائے اور یہ آگ اسے جھلسا پائے، اس آگ کو جو ہے اس کو پورا گلستہ بنا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فوراً تیزی سے عرش الہی سے نیچے آیا، اور وہ جتنی آگ تھی میں نے اس کو گلستہ میں تبدیل کر دیا، اور ابراہیم زمین پہ بھی گر پاتے، میں نے اس سے پہلے اپنے پروں پر ان کو سنبھال دیا۔ اور کہتے تیسرا موقع یہ تھا کہ اللہ کے نبی جب حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کی جا رہی تھی، اس وقت بھی میں عرش الہی کے نیچے فرشتوں کے بیچ تھا کہ اللہ نے حکم دیا جبریل ابراہیم کی چھری چل رہی ہے، اس سے پہلے کہ چھری چلے اسماعیل ذبح ہو جائے، فوراً تو دنیا جو ہے زمین پر اتر، جنت سے دمبا لے اور لے جا کر اسماعیل کو ہٹا کے دمبے کو رکھ دے۔ میں تیزی کے ساتھ آیا، جنت سے دمبا بھی لیا، اور دمبا لینے کے بعد میں زمین پر آیا، اور آنے کے بعد اسماعیل کو ہٹایا اور اس کی جگہ میں نے دمبے کو رکھ دیا۔ اور اللہ کے نبی چوتھا موقع وہ تھا کہ جب میں نے سب سے زیادہ تیزی سے پرواز کی کہ جب جنگ احد میں آپ جنگ فرما رہے تھے، کفار نے پتھر پھینکا، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا اور دندان سے خون کا قطرہ گرنے لگا، قریب تھا کہ وہ زمین پر گرتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے جبریل اس سے پہلے کہ ہمارے محبوب کا یہ خون مبارک جو کفاروں نے بہایا ہے یہ زمین پر گرے اور ہم قیامت برپا نہ کر دے، اس سے پہلے جا اور اپنے پروں پر نبی کے خون کو لے لے۔ اللہ کے نبی میں فوراً آیا اور میں نے اپنے پر آپ کے اس خون مبارک کو لے لیا۔ اب یہ 4 واقعات ہے، سوال پیدا یہ ہوتا ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہاں وقت کی قلت کا اندازہ لگائے، یہ چھری کا چلنا اور کتنی دیر لگتی ہے چھری چلانے کو، سیکنڈ کا بھی 1 سیکنڈ پکڑ لیں آپ زیادہ سے زیادہ، اس درمیان میں جنت سے جو 7واں آسمان کے اوپر ہے، عرش الہی سب سے بلند مقام ہے، عرش الہی کے سائے میں جبریل ہے، وہاں سے پھر جنت میں آتے ہیں، جنت سے دمبا لیتے ہیں، لے کر اسماعیل کو ہٹا کے دمبا رکھ دیتے ہیں، خون گر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون مقدس گرنے سے پہلے اپنے پروں پر لیتے ہیں، یوسف علیہ السلام کنویں میں آ رہے ہیں، گرنے سے پہلے اپنے پروں پر سنبھال لیتے ہیں، ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں، آگ میں جانے سے پہلے پروں پر اٹھا لیتے ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیے جبریل جو غلام ہے رسول اللہ کا، اس کی رفتار کا یہ عالم ہے، تو اب اگر معراج النبی میں رسول اللہ جائیں آئے اور کنڈی ہلے تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ غلام کی رفتار جب اتنی تیز ہے کہ جو عقلوں سے مارا ہوا ہے، تو نبی کی پھر معجزہ ہی کہاں رہے معراج کے جو تمہاری عقلوں میں آ جائے، تو اس کو ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ چنانچہ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے اس عظیم واقعے کو بیان فرمایا، اور نہ صرف بیان فرمایا بلکہ اپنے محبوب کو حکم دیا کہ محبوب چونکہ تمہارے جد امجد ابراہیم نے یہ قربانی پیش کی تھی، ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے اپنی امت کو بھی حکم دو کہ وہ قربانی کرے،
اور اللہ رب العزت نے اس امت پر قربانی کو واجب قرار دیا. اب یہ واجب کیسے، میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا حدیث کے حوالوں سے، اور پھر یہاں میں کچھ اور باتیں عرض کروں گا. چنانچہ قرآن عظیم میں سورہ کوثر پارہ نمبر 30 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا، فصلی لربک وانحر، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اس کی رضا کے لیے قربانی پیش کیجیے. چنانچہ سن 9 ہجری میں قربانی واجب ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس قربانی فرمائی. چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن، جو قربانی کے 3 دن ہیں اور پہلا دن سب سے افضل ہے، قربانی کے دن اللہ کے نزدیک خون بہانے سے، یعنی قربانی کرنے سے زیادہ بڑا اور عظمت والا کوئی عمل نہیں ہے. سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی عمل قابل قبول اور سب سے پیارا کوئی عمل ہے تو وہ ہے قربانی پیش کرنا. یہاں تک کہ اگر کوئی اوہد پہاڑ کے برابر خیرات کر دے، اگر کوئی ایسا امیر ہے، کبیر ہے کہ جس کے پاس اربوں خربوں کی دولت ہے، جس کی دولت کی انتہا نہیں ہے، وہ کہے کہ نہیں میں قربانی تو نہیں کروں گا، میں یہ کرتا ہوں کہ صدقہ خیرات کر دیتا ہوں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ اوہد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دے، سونا خرچ کر دے، تو جس نے قربانی کی ہے اس دن میں، اس قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا، اس کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا. چنانچہ ترمذی کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1532 پر یہ حدیث موجود ہے حضرت عائشہ سے جو مروی ہے، اور اسی حدیث کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کی رضا کے لیے قربانی سے پیارا بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. دوسری حدیث آپ ملاحظہ فرمایا قربانی کی فضیلت کے تعلق سے. اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ماجہ میں کبیر میں نقل کیا، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے صاحبزادے ہیں. امام حسن فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا عمل اللہ کے نزدیک اتنا مقدس اور پیارا ہے کہ جب بندہ قربانی کرتا ہے تو بروز قیامت یہ قربانی جہنم اور اس کے درمیان میں حجاب بن جائیں گی. یہ جانور ایک پردے کی طرح آڑے آ جائیں گا اور اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گا، مالک کائنات تیری رضا کے لیے اس نے مجھے قربان کیا تھا، پروردگار مجھے شرم و حیا آتی ہے کہ تیری رضا کے لیے مجھے قربان کرے، اور پھر یہ جہنم میں ڈالا جائے تو گویا وہ قربانی درمیان میں حائل ہو جائیں گی اور ایک حجاب کی شکل اختیار کر جائیں گی اور اس کی سفارش کریں گی. آئیے تیسری حدیث میں عرض کرتا چلوں. یہ حدیث امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کی. اس حدیث کے راوی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل و قدر صحابی ہے. زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں قربانی کرو کہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم، تمہارے جد کریم ابراہیم کی سنت ہے. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ قربانی کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی قربانی کے بدلے میں اللہ نے ہمارے لیے کیا اجر رکھا؟ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، ہر قربانی کے بال کے برابر تمہارے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائیں گی. اگر تم نے مینڈا ذبح کیا، مینڈے میں زیادہ بال ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مینڈا بھی ذبح کرے تو جتنے اس کے بال ہیں ہر بال کے عوض نیکی ہے، ہر بال کے عوض اجر و ثواب ہے تمہارے لیے. آئیے چوتھی حدیث میں عرض کرتا چلوں کہ جب یہ حدیث کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ اس کی راوی جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین ہے، اور یہ حدیث بہت سارے محدثین نے نقل کیے. اور حدیث کے میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، جس پر قربانی واجب ہے اور چاہتا ہے قربانی کرے، تو جس دن وہ چاند دیکھ لے، یعنی ذی الحجہ کا چاند جب دیکھے تو وہ 10 ذی الحجہ تک، یعنی قربانی کے دن تک نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے، بالوں کو ویسی چھوڑ دے، ناخن کو بڑھ رہے تو بڑھنے دے. اور جب 10 ذی الحجہ کو قربانی کرے تو پہلے قربانی کرے، اس کے بعد پھر بالوں کو ترشوا لے، پھر ناخن کاٹ لیں، اور جو جتنے دیگر غیر ضروری بال ہوتے ہیں وہ سب صاف کر لے. تو اس کا ثواب کیا ہے؟ ہر بال کے عوض، اور یہ جو ناخن اس نے کاٹا ہے اس کے عوض اللہ تعالیٰ اجر و نیکی عطا فرماتا ہے. اور جب بال وہ تراشتا ہے تو اس کے بھی عوض بھی قربانی کا ثواب، ناخن تراشتا ہے اس کے عوض بھی قربانی کا ثواب. تو یہ عمل حالانکہ علماء فرماتے واجب نہیں ہے، سنت ہے، مگر اس پر ہم اگر عمل کر لے
تو ایک قربانی کے ساتھ ساتھ کئی قربانیوں کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے. اب اس حدیث کو کن کن لوگوں نے نقل کیا میں عرض کرتا چلوں. امام دارمی نے، جو امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد تین جلیل القدر امام کے استاد ہے، حضرت امام دارمی اپنی سنن کے اندر جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1985 کے تحت اس کو حدیث کو نقل کرتے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 5002. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1566 کے تحت اس حدیث کو نقل کیا. اسی طرح امام ابو داؤد نے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1018. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 4361. ابن ماجہ نے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 935. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند احمد میں حدیث نمبر 26517. امام ابن حبان، بہقی اور ابو یعلا اور دیگر تمام محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا. گویا کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے، سب کے نزدیک یہ حدیث اور اس کا اجر و ثواب مسلم ہے. اب آئیے میں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جو شاید آپ نے نہیں سنی ہو اور آپ کے لیے بڑی باعث اجر و ثواب ہے. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو ابن عاص، کس کے صاحبزادے ہیں؟ عمرو ابن عاص کے، یعنی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرو. تو ایک شخص آیا، ایک صحابی آیا اور عرض کرتے یا رسول اللہ میرے پاس ایک چھوٹا سا جانور ہے اور وہ میں نے ادھار لیا ہے دودھ کے اس فائدے کے لیے، کیا میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان کر دوں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب بیچارہ جو ادھار دودھ پی رہا ہے کسی کا جانور لا کے، تو وہ مفلس صحابی تھے، غریب صحابی تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے شخص یہ کام تو نہ کر، قربانی نہ کر، اس لیے کہ تجھ پہ قربانی واجب ہی نہیں ہے. قربانی تو صاحب نصاب پر ہے جو استطاعت رکھتا ہو، اور جب تو صاحب استطاعت نہیں ہے تو قربانی نہ کر. مگر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک ایسی بشارت دی کہ امت میں جس پر قربانی نہ ہو اور اس لائق نہ ہو کہ اس پہ قربانی واجب ہو تو وہ بھی قربانی کا ثواب پا سکتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو قربانی نہ کر، البتہ یہ کر کہ اپنے ناخن اور بال کو نہ تراش. جس دن سب اپنی قربانی پیش کرے تو اس دن یہ بال تراشیں گا، ناخن تراشیں گا، اللہ تجھے اس کے بس قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گا. تو جو مفلس ہے، یعنی اللہ کے نبی نے ان کے لیے بھی ثواب کا یہ ذریعہ عطا فرما دیا کہ جو قربانی نہیں پیش کر سکتے تو کم از کم یہ کرے کہ چاند جب دیکھ لے وہ ذی الحجہ کا تو وہ ناخن کو کاٹنا چھوڑ دیں، بالوں کو کاٹ ان کے حال پر چھوڑ دیں، اور جب قربانی کا دن آئے، 10 ذی الحجہ کا دن آئے، اس دن وہ اپنے بالوں کو تراش لے نماز کے بعد اور اپنے ناخنوں کو تراش لے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ حدیث حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ابو داؤد سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1016 کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ صحابہ کو حکم دیا کہ قربانی کریں تو آپ نے خود بھی قربانی فرمائی ہے. اب گویا یہ قربانی 2 نبیوں کی سنت ہو گئی، بلکہ میں کہوں گا 3 نبیوں کی سنت ہو گئی. ایک حضرت ابراہیم کی، 2 حضرت اسماعیل کی، اور تیسری ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی. اب جب ایک فعل انجام دیا جاتا ہے، فعل ایک ہے کہ آپ ایک جانور ذبح کرتے ہیں، مگر ثواب 3 نبیوں کی سنت ادا کرنے کا ملتا ہے. تو اللہ کے نبی نے خود قربانی جو ہے وہ اپنی جانب سے اور امت کی جانب سے اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے، اپنی آل کی جانب سے فرمائی. تو چنانچہ حضرت عبداللہ بن قرط، یہ صحابی ہے قرط، عبداللہ ابن قرط صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹوں کو لایا جائے کہ میں اسے قربان کروں. چنانچہ کہتے کہ پہلے 6 اونٹ نبی کی خدمت میں پیش کیے گئے تو اللہ کے نبی نے ان اونٹوں کو اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا. مگر یہاں ایک بڑی فضیلت کی بات ہے، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2، جلد بھی 2 ہے، حدیث نمبر بھی 2 ہے، دونوں 2 ہے. اب اس میں ایک خاص بات جو نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ اونٹوں کو قربان کرنے کے ارادے سے، ذبح فرمانے کے ارادے سے آگے بڑھے تو ہر اونٹ یہ کرتا کہ اپنے سامنے والے اونٹ کو پیچھے ڈھکیلتا اور خود آگے بڑھ جاتا تھا. گویا وہ یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ کے دست مبارک سے ذبح ہونے کی سعادت پہلے مجھے میسر آئے. تو اونٹ آپس میں ایک دوسرے کو ڈھکیلتے تھے. میں ٹھہر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے ایک جانور بھی نبی کی عظمت کا کتنا ماننے والا اور قائل ہے. ایک جانور بھی جانتا ہے کہ جس کے ذبح میں نبی کا چاقو لگ جائے وہ جانور دوسرے جانوروں میں افضل ہو جائے. تو جو نبی کی آل ہو، جو نبی کی ازواج ہو، جو نبی کے صحابہ ہو، وہ اگر امت مسلمہ میں سب سے افضل ہو تو پھر اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں.
تو اس پہ کوئی شبہات کرنے کی بات نہیں ہے. تو جب نبی سے جو چیز مس ہو جاتی ہے اس کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ وہ دوسری چیزوں سے ممتاز ہو جاتی ہے، تو یہ خود نبی کی طرح ممتاز ہوں گا. تو ان لوگوں کو بہت شرم آنی چاہیے کہ جو بڑی بے حیائی و بے شرمی کے ساتھ یہ کہہ دیتے کہ نبی پاک تو ہماری طرح ہے، ہمارے جیسے ہیں. ایک جانور بھی سمجھتا ہے کہ نبی ہماری طرح نہیں ہو سکتے، کہ جو صحابی سے ذبح ہو اس کا مقام اور ہے، جو نبی کے ہاتھوں ذبح ہو اس کا مقام اور ہے. چنانچہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حدیث کی سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2 کے تحت حدیث کو لایا. اب آئیے میں ایک مسئلہ چھیڑنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا اختلافی ہے، کچھ لوگوں کو تکلیف ضرور ہوں گی، لیکن کیا کریں کہ جب معاملے آتے ہیں تو مجبوریاں بھی آتی ہے. کچھ لوگ اصالِ ثواب کے قائل نہیں ہیں.